جب اب وہ سسپینڈ ہو گئی ہے، نیب نے اس کیس کے اندر جو ہے جب اس کی سسپینشن اور سینٹینس ہوئی تھی، سزا سسپینڈ ہوئی تھی، تو نیب نے آپ کے سامنے جا کے اس کو ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ ایک غیر قانونی ایک ٹرائل ہوا تھا۔ اب پھر سے آ گئے اسی کام کو لے کے۔ تو یہ کتنی دفعہ، اگر 108 تحائف تھے، 108 میں سے 58 صرف خان صاحب نے رکھے اور 44 تحائف وہ تھے جن کی وہ ان کو پیرشیبل کہتے ہیں کہ جو خراب ہونے کی چیزیں تھیں، جیسے کہ پھل فروٹ وغیرہ تھے، تو 44 وہ آئٹمز ہیں اور 14 جو ہیں وہ دوسری آئٹمز ہیں جن کی قیمت طے کی گئی۔ تو یہاں اگر اس طرح سے چلے گا تو اس حساب سے تو یہ 58 کیسز تو اب کب تک نوٹسز جاری، کب تک، کس تاریخ کو نوٹس؟ جمعرات کے لیے، اگلے جمعرات تک۔ تو یہ کب تک وائنڈ اپ ہو جائے گا یہ کیس؟ کتنا اس کو جو ہے نا لے کے جائے؟ امید کرتے ہیں کہ اگلی تھرسڈے کو اس کے اوپر فیصلہ ہو اور پتہ چلے کہ یہ مطلب یہ جو گرفتاری ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والی سماعت جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنی اور ساتھ سمن رفت تھی، تو عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا، آج نیا بینچ بنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نئے بینچ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور جو فیصلہ آئے گا اس کو مانا جائے گا؟ دیکھیں، ہم ریلیف جو ہے وہ ایک امپریشن ہے کہ یہ ریلیف ہمیں ملے گا اس لیے ہم ادھر جاتے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ ایک ہے کہ انصاف ہو۔ اگر انصاف اور قانون کے مطابق ہم نے کوئی جرم کیا ہے، یعنی عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے، تو وہ خود کہتے ہیں، 2 دن پہلے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر مجھے سزا دیں، لیکن یہ جو اس طرح سے پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے، عدت کیس آپ نے زندگی میں سنا ہے، آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہے کہ عدت کیس اس طرح کا گھٹیا کیس بنایا گیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے سائفر جیسا کیس بنایا گیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک کیس کے اوپر مکھی کے اوپر پھر مکھی ماری جائے؟ یہ پھر وہ تماشا کیا ہوا ہے۔ جب کنٹینٹس ختم ہو گئے ہیں، وہ تمام کیسز جو اتنے ان کے لیے خرچہ کیا گیا، پروسیکیوشن مہنگی ترین کی گئی، اتنے انتظامات کیے گئے، جب وہ ختم ہو گئے، جب اس میں کچھ نہیں ہو رہا، اب القادر کا کیس ہے، اس کے اندر جتنے ان کے سٹار وٹنسز تھے وہ تمام نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں جس کے اندر خان صاحب کے اوپر یا بی بی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم نہیں بنتا۔ ان کے سٹار وٹنس تھے پرویز خٹک، یہ پروسیکیوٹر خود اٹھ کے بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہاسٹائل ڈکلیئر کریں۔ کس کا یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جب ایویڈنس نہیں ہے تو پھر جھوٹے کیس کی ایک اور فہرست جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، بار بار صاحب آپ ایک جماعت کے وکیل ہیں، اس جماعت پر الزام لگ رہا ہے کہ راہ کے ایجنٹس بھی اور بم بنانے کے حوالے سے بھی روف حسن پر جس طرح کی CTT نے انہیں گرفتار کیا، آپ کو کوئی ملال ہے کہ آپ اس جماعت کی آپ نے وکالت بھی کر رہے ہیں، کیسز بھی ہینڈل کر رہے ہیں؟ مجھے بالکل کوئی ملال نہیں ہے، میں اپنی وکالت اور اس پارٹی کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے وہ جاری رکھوں گا، اور وقت دیکھے گا کہ یہ جنہوں نے یہ جھوٹے الزام لگائے ہیں، اب تو جج صاحب کے ریمارکس آپ کے سامنے آئے کہ کم از کم شاپر ہی چینج کر لیں، کہ جتنے جھوٹے مقدمے ان میں نیلے رنگ کے شاپر ہی کے اندر ایکسپلوسیوز کو ملتے ہیں، تو یہ تمام جھوٹے کیس ہیں۔ اب احمد جنجوعہ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، یہاں جتنے رپورٹرز ہیں سب جانتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کوآرڈینیشن کا کام ہے۔ اب احمد جنجوعہ کے اوپر آپ یہ ڈالیں اور انٹرنیشنل جو آپ کی بےزتی ہو رہی ہے، آپ کو تو اپنی عزت کا خیال ہے نہیں، کیونکہ آپ نے تو کھایا پیا ہضم کیا اور چلے جانا ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، تو کم از کم ملک کی عزت کا کچھ خیال کریں۔ اس قسم کے جھوٹے کیسز بنا کر تو کیا کر لیں گے؟ پہلے آپ نے سائفر بنایا، القادر بنایا، آپ نے 109 مئی کروایا، 9 مئی کے کیس بنائے، تو یہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔